جو بڑے ہی پیارے انداز سے اپنی حاضری لگوا رہے تھے کہ عشق دیاں اگا نہیں لائیاں جانیاں، لگ جان پھر نہیں دبائیاں جانیاں۔ انسان اگر رب سے عشق کرے تو نبی بنتا ہے، اگر مصطفیٰ سے عشق کرے تو بلال حبشی بنتا ہے، اگر اپنے مصطفیٰ سے عشق کرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اے میرے غلاموں، جب میں دنیا فانی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میرا جب مجھے غسل بھی دیا جائے، اس کے بعد کفن بھی پہنا لیا جائے، تو میرا جنازہ اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام کے روضے اقدس کے پاس سامنے رکھ دینا۔ جب روضے اقدس کے سامنے رکھ دینا، اگر دروازہ کھل گیا تو اندر مجھے دفن کر دینا، اگر وہاں سے دروازہ مصطفیٰ نہ کھلے مجھے اٹھا کر جنت البقیع کے میں دفن کر دینا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عشق کیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، جو غار حرا کے اندر جاتے ہیں تو 72 سوراخ ہیں، اپنا پورا جو کرتا ہے اسے پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے، 71 سوراخ بند ہو جاتے ہیں، 72 کے لیے کپڑا نہیں، وہاں ایک عاشق سانپ بھی دیکھ رہا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ڈنگ مارتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ڈنگ تو کھا رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کی نیند کو خراب نہیں کرتے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عشق کیا ہے، اپنے کندھے پہ مصطفیٰ کو اٹھا کر غار حرا تک لے کر جاتے ہیں، غار ثور تک لے کر جاتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 17 نمازیں امامت کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، 17 نمازیں آپ پڑھاتے ہیں، تو اس امامت کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں۔ یہ مصلی رسول ایسی رب ذوالجلال نے ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، جس نے اس مسئلے کو سنبھال لیا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ جب امام کی اقتدا کی جاتی ہے ہر انسان پھر عزت بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا فانی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میرا جنازہ اٹھانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ جب یہی کام ہوا، آپ دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، جس طرح آپ کی وصیت تھی اسی طرح آپ کو اٹھایا گیا، جنازہ بھی ہو گیا، کفن بھی پہنایا گیا، اور جب آپ کا جنازہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھا گیا، جب دروازے کے سامنے جنازہ رکھا ہی جاتا ہے، روضے اقدس کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب کھلتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے سامنے آپ کو دفنایا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا ہے، کبھی ابو بکر بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی شیر خدا بنتا ہے۔ شاعر پھر کیا لکھتا ہے کہ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا اے میرے مولا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد فیضان صاحب کو آئیں اور آ کر ہدیہ نعت پیش کریں۔ پہلے درود سلام کے چند اشعار پیش کر کے اس کے بعد اپنی نعت شروع کریں۔ محمد فیضان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کوئی نہ دس سے چارہ